سے حاصل کی ہے اس پر ہم کچھ وقت کے لیے غور کریں گے۔ آج جو کلام میری روح کے اندر ہے، مجھے اپنے علم، اپنے نالج اور اپنی اسٹڈی پر نہیں، بلکہ زندہ خدا کی قدرت پر بھروسہ ہے کہ آج آپ کی باؤنڈریز انکریز ہوں گی، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی حدیں بڑھیں گی، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی سوچ بڑھے گی، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی سوچ کو وسعت ملے گی، کیونکہ یہ کلام زندہ خدا کا کلام ہے جو سوچوں کو، نہ صرف سوچوں کو بلکہ خیالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم نے جو پڑھا ہے، تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اسے مخاطب کچھ ان الفاظ میں ہوا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا فرماتا ہے اسی طریقہ سے وہی الفاظ پہنچائے جائیں، وہی الفاظ بیان کیے جائیں جو خدا کہتا ہے، جو خدا سناتا ہے، جو خدا بتاتا ہے، وہی الفاظ جو ہے وہ سنائے جائیں۔ اگر ہم وہ الفاظ جو خدا کہتا ہے اس کو بیان نہیں کرتے، ایک خادم کی، ایک لیڈر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو خدا کہتا ہے اس کو پیش کیا جائے، وہ بتایا جائے، نہ کہ ایسی باتیں جو ہمیں مشکل لگتی ہیں، ایسی باتیں جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی، وہ پیش نہ کی جائیں، وہ بتائی نہ جائیں۔ لیکن ایلی کے پاس ایک مرد آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ وہی الفاظ جو خدا کہتا ہے، وہی الفاظ جو خدا کی معرفت دیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ جو الفاظ ہیں، جیسے میں نے کہا ہے، جس طریقہ سے میں نے کہا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جو میں نقشہ دوں گا اسی طریقہ سے تم میرے گھر کو، اس خیمہ اجتماع کو بنانا، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہ کرنا، اپنی طرف سے کچھ آمیزش نہ کرنا، بلکہ کہتا ہے کہ اسی طریقہ سے۔ میرے عزیزو، جس طریقہ سے خدا کہتا ہے، ساؤل جس کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تو امالیکیوں کا خاتمہ کر دینا، تو امالیکیوں کے مردوں عورتوں سمیت ان کے جو مال و متاع ہے، ان کے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، بیل ہیں، گدھے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز نہ چھوڑنا۔ لیکن اس نے اپنے خیال کے مطابق کہ میں اس میں سے موٹے تازے جانور جو ہیں وہ لے لیتا ہوں تاکہ خدا کے مذبح کے سامنے اسے پیش کروں، قربانیاں دوں، لیکن ایز اٹ از، جیسے خداوند نے کہا تھا، جیسا خداوند نے بتایا تھا ویسا نہیں کیا۔ اور خدا نے اسے کیا کہا؟ خدا نے کہا چونکہ تو نے مجھے رد کیا ہے اس لیے میں تجھے رد کر دوں گا۔ اور ہر وہ انسان جو خدا کے کہے پر، جیسا خدا بتا
بتاتا ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا یا اس پر عمل نہیں کروایا جاتا تو پھر خدا اسے رد کر دیتا ہے. سو آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا, ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے خدمت کو رد کرنا. سو خدا نے ساؤل بادشاہ جو اپنے قبیلے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا اس کو کہاں بٹھا دیا, لیکن خدا اسے کہتا ہے چونکہ تو نے مجھے رد کیا اس لیے میں تجھے رد کر دوں گا. جو الفاظ خدا کے ہیں اگر وہ الفاظ اسی طریقے سے بتائے نہ جائیں, اگر وہ الفاظ اسی طریقے سے مانے نہ جائیں تو خدا رد کر دیتا ہے, خدا چھوڑ دیتا ہے. سو ایلی کائن کے پاس جو مرد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے آبائی خاندان پر, جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا, وہ ظاہر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائن جو ہے اس کو بتایا نہیں جاتا ہے, وہ مرد خدا بتاتا ہے کہ میں, خداوند کہتا ہے کہ میں نے تیرا چناؤ, میں نے تجھے کب چنا, جب تم مصر میں پس رہا تھا. کیا میں نے تیرا چناؤ تب نہیں کیا جب تم ملک مصر میں غلام تھا؟ تو چناؤ کی حالت کیا تھی؟ جب وہ چنا گیا تو اس کا معیار کیا تھا؟ تو خدا اسے کہتا ہے کہ میں نے تجھے تب چنا جب تو مصر کے اندر پس رہا تھا, جب مصری تجھ پر جو ہے وہ ظلم برپا کر رہے تھے, جب مصری تجھے امارات بنا رہے تھے, جب مصری تجھ پر اینٹیں بنواتے تھے, میں نے تجھے تب چنا. اور تجھے تب چنا جب تو انتہائی نچلی سطح پر تھا, تیرا معیار گرا ہوا تھا, تیرا سٹینڈرڈ ایک غلامہ جیسا سٹینڈرڈ تھا. میں نے تجھے تب چنا, میں نے تجھے تب بحال کیا. یہاں پر خدا ایک تاریخی واقعے سے اس بات کا آغاز کرتا ہے, چناؤ کی حالت. اور آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چناؤ کی حالت کیا تھی. جب ہم چنے گئے تو ہم کیسے تھے؟ ہم گناہ کے مرتکب تھے, بدروہوں کی بدروہیں انسان کے اندر راج کر رہی تھی. کوڑ جیسی لا علاج بیماری نے انسانوں پر قبضہ جما رکھا تھا, اور لشکر کے لشکر کی بدروہیں انسان کے اندر گنگنا رہی تھی. انسان پستی کی حالت میں تھا, موت کا حقدار تھا. تب خدا نے اپنے محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی, تب خدا نے ہم پر نگاہ کی, تب خدا نے ہم پر نظر کی. اور ہم جو کسی قوم اور کسی امت سے تعلق نہیں رکھتے تھے, ہمارا وجود کوئی نہیں تھا, یہودی ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. یہودی کہتے تھے کہ خدا صرف ہمارا ہے, کلام ہمیں دیا گیا, شریعت ہمیں دی گئی, تمہارا کیا مقام ہے؟ تب جب ہم بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے, تب جب ہم موت کی حالت کی زندگی گزار رہے تھے, غلامی میں تھے, تاریکی کی قوتوں کے اختیار میں تھے, ہمارا چناؤ ہوا. تو خدا نے یسوع مسیح نے کہا, کیا کہا؟ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے, میں نے تمہیں چن لیا ہے, میں نے تمہارا کفارہ دیا ہے, میں نے تمہیں آزاد کروایا ہے. سو میرے عزیزو, خدا نے مرد خدا کے ذریعے بتاتا ہے ایلی کائن کو کہ میں نے تجھے تب چنا جب تو پس رہا تھا, جب تو غلامی میں تھا. اور نہ صرف
تو غلامی میں تھا بلکہ میں نے تجھے 12 قبیلوں میں سے چن لیا. اور 12 قبیلوں میں چننے کی وجہ یہ تھی تاکہ تو میرا کاہن ہو. میں نے تجھے لاوی کے قبیلے میں سے چن لیا. میں نے تجھے ہارون کے خاندان میں سے اتمار کے قبیلے میں سے چن لیا تاکہ تو وہ ساری قربانیاں جو آگ سے جلائی جاتی تھی میں تجھے دوں تاکہ تو میرا کاہن ہو. خدا نہ صرف انسان کو چنتا ہے بلکہ ایک ڈیزگنیشن دیتا ہے, ایک عہدہ دیتا ہے, ایک پوسٹ دیتا ہے. اور پوسٹ کیا تھی کہ تو میرا کاہن ہو. ایک بڑی پوسٹ, ایک بڑا نام, میرا کاہن ہو. خدا کہتا ہے کہ تو میرا کاہن ہو, میری کہانت کا کام انجام دے. میں نے تجھے 12 قبیلوں میں سے اس لیے چنا تھا تاکہ تو میرے حضور بخور جلائے, افروز کرنے. سو میرے حضور, خدا نے ہمیں بھی چنا ہے اور ہمیں بھی کاہن بنا لیا ہے تاکہ ہم کہانت کا کام انجام دیں, تاکہ ہم اس کام کو پورا کریں جو صلیب پر یسوع مسیح نے جان دے کر ہمارے سپرد کیا تھا. ہم اسے پورا کریں, ہم اسے انجام دیں. پھر خدا کہتا ہے بس تم کیوں میرے ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو, اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے. خدا کہتے ہیں کہ وہ حکم جو میں نے تجھے دی مسکن کے اندر تم اسے لات مارتے ہو, اور تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے. لات کیسے مارتے تھے؟ اسی بات کی اگر ہم پچھلی آیات کا مطالعہ کریں, غور کریں تو وہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ جو لوگ قربانیوں کے لیے گوشت لے کر آتے تھے یہ ان سے چھین لیتے تھے. اور اسی باب میں لکھا ہے کہ جو عورتیں وہاں پر آتی تھی یہ ان کے ساتھ ہم آغوشی کرتے تھے. اور اس بات سے خداوند کو غصہ آیا, خداوند اس بات سے ناراض ہوا اور خداوند نے کہا کہ تم میرے حکموں کو جو میں نے مسکن میں دیے اس کو لات مارتے ہو. تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ لات کن چیزوں کو ماری جاتی ہے ہمارے نزدیک؟ جو بے معنی ہوں, ناچیز ہوں. بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تو پاؤں سے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. ایسی چیزیں جو ناچیز ہوں ہم ان کو لات مارتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ تم میرے مسکن میں میرے ان حکموں کو لات مارتے ہو. اور آج ہم خدا کے حکموں, خدا کو کیسے لات مارتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام پر عمل کرتا ہے وہ اس کا اجر پائے گا, لیکن جو اس کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے اوپر تباہی اور بربادی لاتا ہے. ہم کیسے لات مارتے ہیں؟ ہم کیسے اس کی عبادت کو ناچیز جانتے ہیں, اس کی حضوری کو ناچیز جانتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو خدا سے زیادہ عزت دیں. اس کے بیٹے یہ کام کرتے تھے
اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا بھی کہ بیٹا تم ایسے کام نہ کرو، لیکن جیسے سمجھانا چاہیے تھا ویسے نہیں سمجھایا. چاہتا تو ان کو نکال دیتا، اس عہدے سے برخاست کر دیتا، لیکن اس نے خدا کے حکموں کی بجائے اپنے بیٹوں کو زیادہ فوقیت دی، اپنے بیٹوں کو زیادہ عزت دی. تو خدا نے کہا کہ تم نے مجھے لات ماری ہے بلکہ اپنے بیٹوں کو تم نے گلے سے لگایا ہے. وہ بیٹے جو شرارت کا کام کرتے ہیں، وہ بیٹے جو فساد کا کام کرتے ہیں، میری وہ قربانیاں جو مجھے بڑی پیاری ہیں، مجھے بڑی عزیز ہیں، تیرے بیٹے وہ مکروہ کام کرتے ہیں جس سے مجھے گھن آتی ہے. چاہتا تو اپنے بیٹوں کو اس عہدے سے ہٹا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کو عہدے سے نہیں ہٹایا، تاکہ جس اختیار سے وہ یہ کام کرتے ہیں وہ اختیار لے لیا جائے. سو میرے عزیزو، آج ہم کیسے خدا کو لات مارتے ہیں؟ آج جب ہم اپنے کسی رشتے دار کو، جب ہم کسی اپنے عزیز کو، جب ہم اپنے بھائی کو، جب ہم اپنی بہن کو، جب ہم اپنی ماں کو، جب ہم اپنے باپ کو خدا سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو ہم خدا کو لات مارتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے. تو جب ہم خدا سے زیادہ کسی انسان کو عبادت پر آنا ہوتا ہے لیکن کوئی دوست بنا لیتا ہے تو ہم نے خدا کی حضوری کو لات ماری ہے. عبادت کا وقت ہے، آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشتے دار ہمارے گھروں پر آ گئے ہیں، ہم نے لات مار دی ہے. اور بہت سارے معاملات میں جب ہم کلام پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اس کے حکموں کو بجا نہیں لاتے تو ہم اس کو لات مارتے ہیں. اور زبور نویس کہتا ہے، کون ہے جو خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا؟ کس کی ٹانگوں میں اتنا زور ہے کہ وہ خدا کے پہاڑ پر چڑھ سکے؟ کس کے بازوؤں میں اتنا دم ہے جو وہاں جا سکے؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں. سو جب ہم انسان کو فوقیت دیتے ہیں، خدا نے ہمیں بھی چنا ہے، خدا نے مجھے مبشر ہونے کے لیے چنا ہے، خدا نے مجھے مبشرہ ہونے کے لیے چنا ہے، خدا نے مجھے ایلڈر ہونے کے لیے چنا ہے، خدا نے مجھے ڈیکن ہونے کے لیے چنا ہے. اور اگر میں اس طریقے سے پھل نہیں لاتا جس طریقے سے مجھے چنا گیا ہے تو میں خدا کو لات مارتا ہوں. خدا کی حضوری میں جہاں مجھے مخصوص کیا گیا ہے، اگر میں پورے طریقے سے وہاں پر کام نہیں کر رہا تو میں انسانوں کو فوقیت دیتا ہوں، میں انسانوں کو اول درجہ دیتا ہوں، اور میں خدا کو ناچیز جانتا ہوں. اس کی حضوری، اس کے مسکن، اس کے حکم، ان کو لات مارتا ہوں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر ہوں. اس لیے یوحنا عارف لکھتا ہے، بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، پہلے کی طرح کام کر. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. خیال کر تو کہاں سے گرا ہے. خدا نے کہا کہ تو لات مارتا ہے، اور آج ہم بھی خدا کو لات مارتے ہیں. آج کتنے کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے چرچ میں ہیں. ہم اپنے بچوں کی بات کو خدا کی بات سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. بہانے یہ ہو گیا، وہاں چلے گئے، فلاں چلے گئے، وہ آ گیا. تو یہ دراصل ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. یہ تسلی ہے. یہ ہو گیا. دراصل خدا نے توفیق کی عطا نہیں کی.
کل ہی ہم ایسا سکھا رہے تھے کہ خدا چھوڑتا نہیں ہے بلکہ حوالے کر دیتا ہے. کن کے؟ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے. وہ سوچ ہی نہیں جاتی کہ ہم چرچ چلے جائیں, سوچ ہی نہیں جاتی کہ ہم عبادت کر لیں, کیونکہ خدا نے ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا. تو جب ناپسندیدہ عقل کے حوالے سوچ ہے تو سوچ تو جائے گی نہیں ادھر. سو میرے عزیزو, لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری سے زیادہ کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہیں, بڑی آسانی سے وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے مہمان آ گئے تھے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے مہمان آ گئے تھے, بلکہ آپ نے خدا کی حضوری کو لات مار دی ہے, مہمانوں کو زیادہ عزت دی. اس لیے خدا کہتا ہے تو اپنے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے. آج کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ حنا نے سینڈل پیش کیا تو لکھا ہے, پڑھ سکتے پہلے باب میں لکھا ہے کہ تو نے خدا کو قرض دیا. کیا دیا؟ قرض دیا. آج ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں, انہیں شادیوں کی فکر لگ جاتی ہے, شادیاں کر دو بس. کیا بچے شادیوں کے لیے ہوتے ہیں بس؟ کہاں ہے ہماری سوچیں, کہاں ہے ان کی تعلیم, کہاں ہے ان کا خدا کی حضور میں آنا؟ آج ہمارے نزدیک صرف یہی ہے, جوانوں کے شادیاں کی فکر لگی. یہ فکر نہیں ہے ان کو اچھی ایجوکیشن دے, ان کو اچھی تعلیم دے کر ان کو ایک اچھا مستقبل دے اور خدا کے پاس لائے, خدا کی حضوری میں لے کر آئے. اور آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ جب ہم کسی چیز کو خدا سے زیادہ عزت دیتے ہیں تو ہم خدا کو لات مارتے ہیں, خدا کو کک کرتے ہیں, خدا کے حکموں اور اس کے قوانین کو ناچیز جانتے ہیں. سو میرے عزیزو, کون ہے جو خدا کے مقدس پہاڑ پر چڑھے؟ کس کے اندر اتنا دم ہے؟ وہی ہیں جن کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں, وہی ہیں جو شرارت کے کام نہیں کرتے, جو فساد برپا نہیں کرتے ہیں. سو خدا کہتا ہے کہ تم اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہو تاکہ اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیے کھا کر موٹے ہو جاؤ. آج بھی عبادت اور پرستش کے اندر مفادات ہیں. پیچھے وجہ کیا ہے؟ کھانے کو کچھ ملے. آئے ایک حوالہ جلدی سے پڑھتے, آپ سوچیں کہ کوئی حوالہ ہی نہیں پڑھا. یوحنا کی انجیل نکالیں, اس کا 6واں باب اور اس کی 26ویں آیت جلدی سے پڑھ لیجیے گا. جی. یسوع نے ان کے جواب میں کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھیں, بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے. فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے, جسے ابن آدم تمہیں دے گا, کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. آمین. خدا کہتا ہے, یسوع مسیح کہتا ہے, تو تم اس لیے میرے پیچھے نہیں ہو کہ معجزے دیکھو, عمل کرو, حکم سنو, بلکہ اس لیے ہو تاکہ روٹیاں کھاؤ. اور آج بھی ہم وہاں پر عبادت میں جاتے ہیں جب بریانی ہو, بلکہ اس لیے تمہیں میرے پیچھے آنا ہے تاکہ زندگی پاؤ. سو میرے عزیزو, خدا کے ساتھ محبت, خدا کے ساتھ اس کی خدمت کا کرنا, خدا کے ساتھ اس کی خدمت کا کرنا, یہ بے لوث ہے,
اس کو کوئی لॉस نہیں ہے. انسان کو لॉस ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن اس کی خدمت کو لॉس نہیں ہونا چاہیے. سو خدا کہتا ہے, اس لیے حزقیل بھی بیان کرتا ہے کہ تم اون پہنتے ہو, چربی کھاتے ہو, اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہو, لیکن میرے لوگ کہاں ہیں؟ آج ہر وہ ایماندار جو کسی نہ کسی جگہ پر مخصوص ہے, کلیسیا کے اندر مخصوص ہے, اس کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خدا کے پاس آ جائے, اس کی محبت کا مزہ چکھے. تب چنا گیا جب تم بنی اسرائیل مصر کے اندر غلامی میں تھے. تب چنا گیا ساؤل کو, تب چنا گیا جب وہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا تھا. کیسا چناؤ ہے؟ ڈھونڈنے باپ کے گدھے آیا ہے. خدا نے سیموئیل سے کہا اس کو پکڑ کر کیا بنا دے, مسا کر دے. داؤد کب چنا گیا؟ چناؤ کی حالت کیا تھی؟ جب وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. ہمیں کب چنا گیا؟ خدا کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کو اول درجہ دیتے ہیں خدا اسے اول درجہ دے گا. یوسف نے خدا کو اول درجہ دیا, خدا نے اسے ملک مصر کا حاکم بنا دیا. یہ ہے خدا کی عزت دینا. اور خدا کہتا ہے کہ جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بھی رسوا ہو جائیں گے, کسی کام کے نہ رہیں گے. اور یہ حالت ہم بائبل مقدس میں بہت ساری مثالوں میں ساؤل کی دیکھے کہ کس طرح اس نے خدا کو رد کیا, خدا نے اسے رد کر دیا, خدا نے اسے رسوا کر دیا, اسے بادشاہت لے لی. ایک نبی کی مثال ہمیں سورہ 3 کی پہلی کتاب کے 13ویں باب کے اندر ملتی ہے. یربعام کے پاس آتا ہے, خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ وہاں پر تم روٹی اور پانی نہ کھانا, کچھ بھی نہیں کھانا, پیغام دے کے واپس آ جانا. لیکن اس کے باوجود اس نے منع تو کیا یربعام کو, لیکن ایک پرانا نبی جھوٹ کے وسیلہ سے اسے لے آیا اور اس کو روٹی پانی کھلائی. ہر جگہ پر روٹی اور پانی ہی ضروری نہیں ہے میرے سے. خدا کے حکم کی جو قبولیت ہے, جو خدا کے حکم کو قبول کرنا ہے, خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. حالانکہ اس نے کھا لیا تو اس میں کیا مسئلہ تھا, لیکن خدا نے کہا کہ تو اب آج ہی مر جائے گا, اور ایسا ہی ہوا. وہ رستے میں ہی تھا تو شیر نے اسے پھاڑ ڈالا. سو میرے عزیزو, آج بھی شیر ہیں جو بے روزگاری کی صورت میں ہمارے گھروں میں پنجے جمائے ہوئے ہیں, جو ہمیں اسی لیے تو پہلا پترس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو, کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. آج بھی شیر ہیں. سو خدا کہتا ہے کہ جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت. اور آگے جو خدا نے کہا ویسا ہی ہوا. خدا نے کہا تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہی نہیں ہونا پائے گا, ایسا ہی ہوا. اس کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مارے گئے جو شریر تھے, اور وہ لقمۂ اجل بن گئے. پھر خدا 35ویں آیت میں ایک وعدہ کرتا ہے, ایک حکم دیتا ہے, اور خدا کہتا ہے اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا. میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا. اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا
कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। खुदा कहता है कि मैं अपने लिए एक ऐसा काहिन बर्पा करूंगा। फिर खुदा सैमुअल पर जाहिर होता है, ऐसा काहिन। जब जब हम अपनी खिदमत पर कायम नहीं रहते, साउल को खुदा ने चुना, कायम नहीं रहा, खुदा ने दाऊद को लगा दिया। सुलेमान को खुदा ने चुना, कायम नहीं रहा, खुदा ने उसकी जगह उसके नौकर के बेटे युरबाम को लगा दिया। और यहां पर भी यही हाल हमें नजर आता है। खुदा कहता है कि मैं ऐसा काहिन बर्पा करूंगा जो मेरी मर्जी के मुताबिक। इसका मतलब ये है, यही सीख रहे हैं कि जब जब जो जो काम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होता, उसका नतीजा मौत होता है। रूहानी तौर पर मौत, दुनियावी तौर पर हम रुसवा हो जाते हैं, जलील-ओ-ख़ार हो जाते हैं। और आज हमें भी खुदा ने किसी ना किसी ओहदे पर रखा हुआ है। अगर हम भी कायम ना रहेंगे, अगर हम भी नहीं करेंगे, तो मुबशर नहीं रहेगा, डीकन नहीं रहेगा, और कोई भी खिदमात हो वो खिदमात जाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि खुदा ने चुना है कि मेरा काहिन हो, मेरा मुबशर हो, मेरा एल्डर हो। लेकिन आज जरा सी बातों पर हम चर्च छोड़ने की धमकियां देते हैं कि हम चर्च छोड़ देंगे। तो खुदा ने तो हमें अपने लिए चुना है, खुदा ने तो हमें अपने लिए मुकर्रर किया है ताकि हम फल लेकर आए। सो मेरे दोस्तों, अगर हम कायम ना रहेंगे तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे, सब इसी तरह मरोगे। यहाँ पर कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर कहीं भी हमारी खिदमत है तो वो खुदा के लिए होनी चाहिए, किसी इंसान के लिए नहीं होनी चाहिए। खुदा की तरफ अपनी नजर रखें। इसीलिए इब्रानियों के नाम पर उस रसूल का जो खत है, जो इब्रानियों के नाम है, उसमें कहता है ईमान के बानी कायल करने वाले यीशु मसीह की सलीब को तकते रहो। चर्च में भी बैठना है तो यीशु की सलीब को तकना है, यीशु के लिए उसके हुजूर आना है। और अगर हम नहीं आते तो हम उसको लात मारते हैं, हम उसकी तहकीर करते हैं, हम उसकी हकायत करते हैं, उसे नाचीज जानते हैं। सो इन दो भाइयों का अंजाम मौत हुआ। और ऐसे ही न जाने कितने ऐसे लोग हैं हम में से जो आज मौत की हालत में हैं, मौत की हालत में है। यूहन्ना रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से कहा, हुक्म दिया कि देख तेरी मां ये है, और उसने मरते दम तक उसकी हिफाजत की। सुना, उसको इज्जत लेकर चला गया। और माँ बाप की इज्जत करने के लिए एक बड़ा जबरदस्त हुक्म है। जो कोई अपने बाप या माँ की इज्जत करता है उसकी उम्र क्या होगी? तो ये वो पहला शागिर्द था जो तबई मौत मरा, लंबी उम्र पाकर मरा, उसकी उम्र दराज होगी। बाकी सारे शागिर्द जो है वो कोई कढ़ाई में डालकर मारा गया, कोई आग से चीरा गया, किसी की खाल खींच ली गई। लेकिन ये पहला वो शागिर्द है जो तबई मौत मरा, कुदरती मौत मरा। जब जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसको लात नहीं मारते, तो हमारे साथ वादे हैं, हमारे साथ खुशियां हैं, हमारे साथ शादमानियां हैं। सो मैं एक अलमिया आपको देना चाहता हूं, और वो ये है, अपने बच्चों को खुदा के पास लाएं, उनको खिदमत में लेकर आए।
ان کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر پریشان نہ ہوں، زندگی کے کسی موڑ پر اگر ان کا سامنا کسی مشکلات سے بھی ہو تو وہ اس میں سے گزر جائیں، خدا کے پاس لے کر آئیں، ایک اچھا ماحول دیں، اچھی تعلیمات سے نوازیں، اور یہ بہت جلدی شادیوں والا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کریں، کیونکہ خدا کا ہماری زندگی میں اور بہت سارے مقصد اور مقاصد ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے، جنہیں ہمیں آگے لے کر آنا ہے، جنہیں ہمیں پائے تکمیل تک خداوند یسوع مسیح ہماری مدد سے، ہمارے مقرر کیے جانے سے پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہتا کہ شادی شدہ جو ہے وہ خدا کے کام کو انجام نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں، بہت سارے دے رہے ہیں، لیکن بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ زندگی میں حائل ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایک عمر ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی 18-19 سال جو ہوئے شادیاں کر دو۔ سو میرے سے خدمت خدا کی ہے، ہم اپنے بچوں کو خدمت میں لے کر آئے اور ویسی خدمت جو خدا چاہتا ہے ویسی کریں۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا ان کے نام کو، جو بڑا خدا ہے، جو عزت والا خدا ہے، جو روب والا خدا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو جلالی ہے، جس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم پشت در پشت رہتا ہے، صلیب پر باقی تمام بہت سارے لوگ جو صلیبوں پر لٹکائے گئے لیکن وہ غلام ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی صلیب آج بھی زندہ ہے، کلام مقدس میں زندہ ہے، تاریخ میں زندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو دوسرے انسانوں کی بنسبت زیادہ اذیت دی گئی، زیادہ تذلیل کیا گیا، زیادہ پریشان کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا۔ سو میرے عزیزو، آئیں دکھوں کے دنوں کو نہیں بلکہ فتح مندی کے دنوں کو منائیں۔ یہ دن فتح مندی کے دن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی، بلیدان ہو گیا، کانٹوں کا تاج پہنا تاکہ ہم راست باز ہو جائیں، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کو لات ماریں، اس کے حکموں کو پورا نہ کر کے، اس کو اول درجہ نہ دے کر، صرف خداوند خداوند کہنے سے ہم اس کو عزت نہیں دیتے۔ ہمیں خدا کو نہیں، خدا کی ماننا ضروری ہے، ہمیں بائبل کو نہیں، بائبل کی ماننا ضروری ہے، تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آج کے کلام پر غور کیجیے۔ صفائی اور روایتی انداز میں نہیں بلکہ آئیے دل سے خداوند کے کلام کو خدا فرماتا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ تو اپنے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے رکھے۔ وہ ہر پل کا خدا ہے میرے عزیز، وہ ہر پل کا خدا ہے، وہ آج بھی پکارتا ہے اور کہتا ہے، میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں اپنا بنایا،